باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے خاص طور پر یہ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کہ اے میرے بندو عبادت اگر کرنی ہے اس ذات کی کریں کہ جس نے آپ کو کامل اور مکمل بنایا، جس نے آپ کے اعضاء اور جوارح بنائے، جس نے آپ کو کھانے کے لیے زمین سے مہیا کیا، پینے کے لیے آسمان سے پانی اتارا، اور اسی طرح آپ کی آرائش آپ کی آسائش کے لیے اللہ رب العزت نے ہر چیز انسان کے تابع کر دی ہے۔ عبادت میری کریں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کی دوسری آیت میں یہ لکھا ہوا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے آپ کو خالصتاً اپنے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے کہ میری عبادت کریں، چاہے وہ جن ہے چاہے وہ انس ہے، صرف خالصتاً اللہ کی ذات فرماتی ہے وہ میرے لیے ہے، تمام کے تمام انسانیت۔ اگر ہم کہہ دیں کہ ہم کسی کے ہو چکے ہیں یا ہماری جان کسی کی ہو چکی ہے تو یہ اللہ رب العزت کی اس آیت کے خلاف ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ آپ میرے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں کسی لڑکے یا کسی لڑکی کا ہوں یا کسی دنیا کی کسی غرض کے لیے ہوں، تو پھر یہ اس کی انسانیت کے اور اللہ رب العزت کے شکری اور ناشکری کے خلاف ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی دوسری آیت میں یہ فرمایا گیا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا، یہ منافقین کے بارے میں آیت اترتی تھی کہ منافقین کے بارے میں یہ تھی کہ جب منافقین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تو ان سے کہتے تھے ان کے منافق کہ تم اللہ کے نبی کے پاس کیوں گئے ہو؟ تو وہ کہتے تھے کہ انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف ایک استہزاء کرنے کے لیے گئے تھے، ہمارا مقصد دین سننا نہیں تھا، ہمارا مقصد اللہ کے نبی کو پہچاننا نہیں تھا، ہمارا مقصد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں مسائل لینا نہیں تھے، بلکہ ہم تو استہزاء کرنے والے تھے۔ اور جب یہ اپنے منافقین کے پاس جاتے تھے، ان سے مسلمان پوچھتے تھے کہ تم وہاں پہ کیا لینے گے، تو یہ کہتے بھائی اذا خلو الی شیاطینہم، جب یہ اپنے شتنگڑوں کی طرف شیطانوں کی طرف چل جایا کرتے تھے تو یہ ان کو کہتے تھے کہ یہ وہ برے ہیں اور ان کو کہتے کہ وہ برے ہیں، منافقین۔ میرے بھائیوں بات ذرا کڑوی کرنے لگا ہوں، دل پہ مت لینا، نہ میں کسی کو ہٹ کر رہا ہوں، بس اصلاح کے طور پر کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ میری اصلاح فرمائے پھر آپ کی فرمائیں۔ میرے بھائیوں دو رنگی نہیں کرنا، دو رنگی چھوڑ دے یا رنگ ہو جائے، یا سراسر موم ہو جائے یا سنگ ہو جائے، دو رنگی نہیں کرنی ہے۔ دین کے ساتھ خالصتاً ایک طرح چلے، کسی کو یہ مت سمجھنا کہ میں کسی کو ہٹ کر کے بات کہہ رہا ہوں۔ اب دیکھیں آپ میرے دوست ہیں، آپ میرے بھائی ہیں، بلکہ میں شاید اپنی جان سے آپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں، کیونکہ آپ سننے کے لیے آتے ہیں، ایک دین کی بات لے کر جاتے ہیں، تو یقین مانیں مجھے اللہ کی قسم آپ سے بڑی محبت ہے، محبت کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ اب دیکھیں آپ کا والد آپ کی والدہ بیمار ہو اور وہ ڈاکٹر آپ کو یہ کہہ دے کہ ان کا آپریشن ہونا ہے، اگر وہ ڈاکٹر آپ کے والد کا 6 گھنٹے 3 گھنٹے میں آپریشن کر دے اور وہ ٹانکے بھی تقریباً آپ کے والد کے جسم کو 30 سے 35 لگائیں اور وہ آپریشن کامیاب ہو جائے، اگر ڈاکٹر آپ سے انعام کے طور پر یہ کہے کہ مجھے کچھ کھانا کھلاؤ یا کچھ انعام دو، تو مجھے یہ بتاؤ آپ اس کو برا بلا کہو گے یا انعام دو گے؟ انعام دو گے۔ انعام نہیں دینا چاہیے بھائی، اس نے آپ کے والد کے جسم کو 35 ٹانکے لگائے ہیں، 35 ٹانکے آپ کے جسم والد کو لگائے ہیں، آپ کے والد کو یہ تکلیف 2 ماہ تک محسوس ہوگی، 3 ماہ تک یہ تکلیف محسوس ہوگی، تو اس کے باوجود ہم کیا کرتے ہیں ان کو انعام دیتے ہیں، کیونکہ ان کی زندگی بچ گئی ہے، 6 جائے کہ تھوڑی سی تکلیف ہوگی ہے۔ اسی طرح ہمارے واضح و نصیحت سے ہم یہ باتیں جو ہوتی ہیں نا، یہ باتیں وقتی طور پہ دل کو ذرا ٹھیس پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، مگر یہ آنے والے وقت میں فائدہ دیتی ہے۔ اسٹریٹ فارورڈ بات یہ ہے کہ منافقین کا عمل آج مسلمانوں میں آ چکا ہے، چاہے وہ میں ہوں چاہے کوئی اور ہے، اگر میں کروں تو میں بھی منافقین والا عمل کر رہا ہوں، اگر وہ آپ کریں تو آپ بھی منافقین والا عمل کریں۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد ہماری زندگی حیات کے لیے ہونا چاہیے کہ ہم ایک راستے پہ چلیں، اور وہ ایک راستہ توحید و رسالت کا راستہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم کسی اور راستے پر چل پڑیں گے تو ہمارے لیے ناکامی کا راستہ ہے۔ میرے دوستو آپ یہ محفل اٹینڈ کرتے ہیں، اس میں اللہ و رسول کی بات سنتے ہیں نا، اب دیکھیں جب آپ اللہ و رسول کی بات سن کر آپ کسی دوسری ایسی محفل میں چلے جائیں کہ جس محفل کے بارے میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ وہ محفل ہے کہ جو شیطانوں والی محفل ہے، اور میرے نبی پاک نے یہ فرمایا ہے کہ جو میوزک، جو گانا، جو طبلہ، جو سرنگی،
یا جو باجے وغیرہ سنتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا دل میں نفاق منافق بنا دیتا ہے، اس بندے منافق بنا دیتا ہے۔ آپ یہ محفل سننے کے بعد آپ اس محفل میں چلے جاتے ہیں تو اس محفل کے اثرات آپ کی وہ محفل خراب کر دیتا ہے۔ کیوں کر دیتا ہے؟ کہ وہاں پر شیطان رنگینیاں پیش کرتا ہے، سرنگیاں پیش کرتا ہے۔ اور یاد رکھنا، آپ کے آئی ڈی سے شیئر ہوئی اچھی بات، جو لوگ آپ کی آئی ڈی سے شیئر ہوئی اچھی بات سنیں گے، ایک ایک لفظ پر آپ کو نیکی ملے گی، ایک ایک لفظ پر آپ کو نیکی ملے گی۔ اور اگر آپ کی آئی ڈی سے کوئی گانا، کوئی میوزک، کوئی تبلا، کوئی سرائکی یا کوئی بھی چیز ایسی بنی ہے، کوئی بھی چیز ایسی بنی ہے اور آپ نے وہ شیئر کی ہے، جس کی نظر اس پہ پڑی، قیامت کے دن وہ سارا کا سارا گناہ اس آدمی کو ملے گا جس نے اس کو شیئر کیا۔ ناراض نہ ہونا بھائی، ناراض نہ ہونا، میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ صرف اصلاح کے طور پہ باتیں کر رہا ہوں، اصلاحی بات ہے۔ میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا ڈاکٹر کے پاس بھی جانا نا، تو یہ صرف ایک اصلاحی بات کر رہا ہوں، آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے، آپ سے محبت ہے اس طور پہ آپ سے بات کرتا ہوں۔ میرے دوستو، یہاں پہ تو کئی ایسے گزرتے ہیں، کئی ایسے لوگ گزرتے ہیں، ہم نے تو کسی کا بازو نہیں پکڑا جن کو ہم بتا دیں یار آپ کے ساتھ محبت ہے، آپ کے ساتھ یہ باتیں کرتے ہیں۔ شاید آپ میری باتوں کا ناراض تو نہیں ہوئے بھائی؟ نہیں، ناراض مت ہونا، اللہ کی قسم یہ باتیں میں کسی کو ایک تنقید کے طور پہ، یقین مانے آج ہم نے ڈاکٹر صاحب کا بیان سنا، وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کا دل نہ توڑے، کسی کا دل نہ توڑے۔ میں شاید آپ سمجھ رہے کہ میں کسی کی دل کی بات نہیں، قطع نہیں، میں صرف آپ کے لیے آج جو ہم سن گئے نا وہ اثرات کو آپ کے سامنے کر رکھ رہا ہوں کہ یقین مانے ہم نے اس کالے گڑھے میں چل جانا ہے، قبرستان میں جانا ہے، اور اس میں پڑھ کر ہم نے پھر اس کا حساب کتاب دینا ہے۔ کیوں نہ ہم اپنی اصلاح آج کر لیں۔ منافقین بھی ایسے کرتے تھے نا، ایسے کہ ادھر سے اللہ کے رسول کی بات سنی، ادھر سے جا کر اپنے منافقین کے پاس چلے جاتے تھے۔ منافقین وہاں سے ہو کر اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے، اور جب ان سے پوچھتے تھے تو نہ ان کے تھے نہ ان کے تھے، دونوں میں سے کسی کے نہیں تھے وہ۔ اللہ نے قرآن مجید میں واضح طور پہ فرما دیا کہ یہ عمل مسلمانوں آپ نے نہیں کرنا، قدر آپ نے نہیں کرنا۔ اب دیکھیں، میں اس میں واضح طور پہ کہتا ہوں، ہمارے اپنے بھی کچھ بھائی ہیں، وہ بھی ایسے جناب بھائی ہیں، چاچے کے بیٹے ہیں، ایسے محفلوں میں بیٹھتے ہیں، میں تو بڑی شرم محسوس کرتا ہوں۔ پہلے ایک دور تھا کہ والد کی موجودگی میں بیٹا بات نہیں کرتا تھا، پتہ آپ کو، بڑے بھائی کی موجودگی میں چھوٹا بھائی بات نہیں کرتا تھا، اور ہمارے اس موجودہ دور کی اس شرم و حیا نے وہ ثقافت ختم کر دی کہ باپ کیا، کہ باپ کا باپ کیوں نہ بیٹھا ہو، مگر ہم اس کے سامنے گٹار بجا دیں گے اور ہم بڑے زبردست بجائیں گے اور بتا دیں گے کہ ہمارا والد اوپر بیٹھ، اور پھر وہ شرم آنی چاہیے، چاہے وہ والد ہو چاہے وہ بیٹا ہو، بیٹے کو شرم آنی چاہیے کہ میرا باپ بیٹھا ہوا، اور باپ کو شرم آنی چاہیے کہ میرا بیٹا بیٹھا ہوا۔ یہ کیا کام چل رہا ہے؟ چاہیے جائے کہ ہم دین کا راستہ بتائیں، یا یقین مانیں کل کو یہ مرنے والے یہ صورت فاتحہ اپنے باپ کی قبر بھی نہیں پڑھ سکیں گے، یہ کیا بخشوائیں گے؟ اگر وہاں پہ اعلان ہوا نا کہ آئے بیٹا جنازہ پڑھائیں، تو قسم کھا کر کہتا ہوں یہ اپنے باپ کا جنازہ نہیں پڑھا سکیں گے، اور نہ ان کی باپوں کی بخشش ہوگی، نہ ان کی اولادوں کی بخشش ہوگی۔ کیوں نہیں بخشش ہوگی؟ کہ انہوں نے نامہ مال ایسا تیار کیا ہوا کہ آگے اپنے باپ کو کیا دیں گے۔ اب دیکھیں، آپ کے والد، آپ کا رشتہ دار اگر وہ قبرستان میں ہے، آپ جا کے ہاتھ اٹھائیں گے، اچھی طریقے کے مطابق صورت فاتحہ پڑھیں گے، آپ کی صورت فاتحہ پڑھنے کی وجہ سے آپ کے والد، آپ کی والدہ، آپ کی بہن، آپ کی بھائی، آپ کی بیوی، آپ کے رشتہ داروں کی بخشش اللہ کر دے گا، درجات بلند کر دے گا۔ اور اگر آپ کو طریقہ ہی نہیں آتا، آپ کی ساری زندگی گٹار بجانے میں جو ہے نا وہ گزری ہے، یا تبلے بجانے میں گزری ہے، تو جو آپ کی زندگی آپ نے یہاں سے تبلا سنا، یہاں سے گٹار سنا، یہاں سے تبلا، یہاں سے گٹار، تو اللہ کی قسم قرآن کے الفاظ کے اثرات ختم ہو جاتی زندگی سے۔ آپ ایک آئیڈیل بنے۔ اب دیکھیں، آپ نوجوان ہیں، آپ ایک اثر و سلوک رکھتے ہیں، ہر ایک آدمی کا جسم آپ کے علاقے کے لیے، آپ کے گھر کے لیے ایک اثر و سلوک رکھتا ہے۔ آپ کبھی اپنا مشاہدہ کر کے دیکھیں، آپ کے جسم کی اہمیت کیا ہے، آپ کرنا چاہیں آپ کی اہمیت دیکھنے کیا پتہ چلتا ہے۔ آپ 2 گھنٹے کے لیے منظر عام سے غائب ہو جائے اور اعلان کروا دیں کہ جی وہ فلاں بھائی گھر میں نہیں، وہ پتہ نہیں کہاں لاپتہ ہو گیا، پھر آپ کے باپ کی دوڑے دیکھتے ہیں، آپ کا باپ بیمار ہوگا، آپ کا باپ سہارا لے کر باہر آئے گا اور اپنے بیٹے کو ڈھونڈے گا۔ آپ کے جسم کی اہمیت یہ ہے، آپ کے چہرے کی اہمیت یہ ہے کہ آپ کی بیوی، آپ کے بچے آپ کو ڈھونڈیں گے کہ ہمارا والد، ہمارا بھائی، ہمارا بیٹا، ہمارا رشتہ دار کہاں چلا گیا، آپ کو ڈھونڈیں گے۔ مگر ہم اپنی اصلیت کو نہیں پہچانتے۔ آپ کی اتنی اہمیت ہے اس معاشرے میں، اتنی اہمیت ہے، وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ چھوٹا ہے، چاہے وہ بڑا ہے، چاہے وہ باپ ہے، چاہے وہ بیٹا ہے، ہر ایک آدمی کی اہمیت ہے، اور اپنی اہمیت کو انسان خود اجاگر کرتا ہے۔ دیکھیں، آپ اپنی اہمیت کو اجاگر کریں گے اور آپ دین کی آواز کے لیے، دیکھیں آپ تیار ہوں گے نا دین کے لیے، آپ ایک پیغام لے کر اٹھیں۔ یہ میرے بھائیوں صرف میرا کام نہیں واضح نصیحت کرنا، یہ صرف میرا کام نہیں، جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا، یہ ہر وہ آدمی پر فرض ہے، واجب ہے کہ
کہ وہ جس محفل میں بیٹھو وہ دین کی بات کرے. اگر خلاف شرع بات ہو، خلاف شرع بات ہو تو یقین مانے اس کو روک دیں. ان کے بھائی احسان خان، میرے چھوٹے بھائی کی شادی تھی. یہ سارے اکٹھے ہو کر آگے سمیت میرا بڑا بھائی، انہوں نے کہا جی ہم نے وہاں پہ کوئی محفل رکھنی. چھوٹے بھائی کی شادی تھی. محفل کیا تھی؟ تو گٹار بجانا، کوئی گانے وغیرہ ہونے. میں نے کہا نہیں ہونا، یہ کام نہیں ہوگا. میں نے ریکویسٹ کی احسان خان سے، میں نے کہا جناب آپ کی مہربانی، یہ محفل ہم نہیں میں نے کہا نہ کروائیں، میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا، تو آپ کی مہربانی اس کو جو نا رہ لیں. انہوں نے کہا بالکل اچھی بات ہے. اب میرا بھائی میرے سامنے اکڑ گیا، حالانکہ بڑا ہے اور بڑے کا احترام ہے. آپ کو پتا ہے بڑے کا احترام ہے، بہت احترام ہے، تھوڑا نہیں بہت احترام ہے. بڑا بھائی والد کی جگہ پہ ہوتا ہے، مگر جب دین کی بات آ جائے تو پھر والد اور بھائی بھی نہیں دیکھے جاتے. وہاں پہ ہماری لڑائی ہوئی، ہاتھا پائی ہوئی، مگر ہم نے نہیں ہونی دی. کیوں نہیں ہونی دی؟ ہمیں پتا ہے کہ آج سے شروعات میں دیکھیں آپ ایک بنیاد رکھ رہے ہیں چیز کی، اور بنیاد ہی آپ ٹیڑھی رکھ دیں تو پھر وہ عمارت کیسے بنے گی؟ ہمارے شادیاں اکثر و بیشتر طلاق تک کیوں جاتی ہیں؟ میاں بیوی خوش کیوں نہیں رہتے؟ میاں بیوی کے آپس میں لڑائیاں کیوں ہیں؟ میاں بیوی روزانہ کیوں جھگڑتے ہیں؟ اس گھر میں بے برکت کیوں ہے؟ ماں کی بھی لڑائی، باپ کی بھی لڑائی، بیٹے کی بھی لڑائی، سارے آپس میں لڑتے رہتے ہیں. آج تک کسی نے اصلی وجہ نہیں پوچھی اور نہ کسی اصلی وجہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ اس گھر میں لڑائی کیوں ہے. اچھا بات آ جا کے کہاں پہ چل جاتی؟ تویزوں پہ آ جاتی ہے. اس گھر میں کسی نے تویز رکھوانی ہے، اس گھروں پہ کسی نے کالا جادو کیا، اس پہ کسی نے کالا علم کیا. نہ کسی نے کالا جادو کیا ہوتا ہے، نہ کسی نے کالا علم کیا ہوتا ہے، نہ کسی نے الو کا خون پھینکا ہوتا ہے، بلکہ آپ خود ہی جو دیہڑی باز لوگ ہوتے ہیں نا، تویز بنانے والے، گنڈے کرنے والے، آپ خود ہی دیہڑی کا سبب بن جاتے ہیں. حالانکہ مین وجہ کیا ہے کہ جب آپ اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر کے آپ شادی کرنے جا رہے ہیں تو اللہ اس گھر میں کیسے سکھ دے گا؟ جب آپ نے اللہ اور اس کے رسول کو ختم کر دیا، بیچ میں سے نکال دیا، تو اس گھر میں کیسے سکھ آئے گا؟ کبھی سکھ نہیں آئے گا، بلکہ اس گھر میں دکھ ہی دکھ رہے گا. اور جب آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے بیٹے بیٹی کی شادی کرتے ہیں، اپنی شادی کرتے ہیں، اور سامنے یہ رکھتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی پاک کے پیغام ان لوگوں کو سنانا ہے، پہنچانا ہے، تو پھر آپ اس گھر میں دیکھیں، گھر میں روٹی نہیں ہوگی، گھر میں کھانا نہیں ہوگا، گھر میں کپڑا نہیں ہوگا، جوتا نہیں ہوگا. بندہ بھی خوش، بیوی بھی خوش، ماں بھی خوش، سارے خوش ہوں گے. کیوں؟ کہ اللہ وہاں پر موجود ہے، اللہ کی رحمت وہاں پر موجود ہے. تو اس رحمت کو آپ نے اجاگر کرنا ہے، میں نے کرنا ہے. اس دین کے پیغام کو آپ نے آگے پہنچانا ہے، میں نے پہنچانا ہے. اور یہ ہر ایک آدمی کا فرض ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اس کے ذمہ بنتا ہے. میرے دوستو صرف چھوٹی سی مختصر بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ اٹھائیں امت کے لیے، بار بار اس امت کے لیے، یا ربی امتی، یا ربی امتی، یا ربی امتی. اپنی امت کے لیے، اپنی امت کے لیے، اپنی امت کے لیے، اللہ میں اپنی امت کی خیر، امت کی خیر، امت کی خیر. ہر موقع پر، ہر گھڑی، ہر منٹ، ہر مسئلے پر اللہ کے نبی نے آپ کی اور میرے لیے دعا کی، آپ کی اور میرے لیے دعا کی. یہاں تک کہ قیامت کے دن ہر نبی، ہر ولی، ہر صحابی یہ کہے گا یا رب نفسی نفسی نفسی، اللہ مجھے بچا. مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہے گا یا اللہ مجھے اپنی پرواہ نہیں، مجھے امت کی پرواہ. اور آج امت کیا کرے کہ نبی کا دل توڑ دے. آج امت یہ کرے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف چل پڑے. آج امت یہ کرے کہ ہم نبی کو یہ کہہ دیں کہ آپ تو راتوں کو اٹھ کر مصلے پر ہمارے لیے روئیں، مگر ہم آپ کا دل ضرور دکھائیں گے، ہم آپ کی آنکھوں کو راحت نہیں پہنچائیں گے. آپ نے کہا تھا کہ سنت کے مطابق لباس پہنے، نہیں ہم تو انگریز کے مطابق لباس پہنیں گے. آپ نے یہ کہا تھا کہ ان میوزک وغیرہ سے بچنا ہے، مگر نہیں، ہم تو ان کی سنیں گے، آپ کی نہیں سنیں گے. تو مجھے بتاؤ کہ روزے اقدس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کو کیا پہنچ رہا ہوگا؟ کتنی تکلیف اور دکھ والی بات ہے. محبت کرنی ہے حضرت بلال جیسے کریں، محبت کرنی کو بکر صدیق جیسے کریں. کہ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرماؤ گے، دنیا سے چلے گئے، تو حضرت بلال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دکھ کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ ملک شام چلے گئے. اور ملک شام میں ایک عرصہ گزرا، اللہ کے نبی خواب میں گئے. اب دیکھیں کتنے خوش قسمت لوگ ہیں، کتنے ہم دعا مانگتے ہیں، اللہ جی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر دکھا دیں، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر دکھا دیں، اللہ کے نبی کے روزے کا دیدار کروا دیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں بلال، اے اللہ مجھے بلال کا چہرہ دکھا دیں، بلال کا چہرہ. اور بلال رات کو خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، بلال اے بلال کیا ہو گیا کہ ہمارے پاس تم چل کے نہیں آتے؟ اب دیکھیں اللہ کے نبی بلال کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے پاس چل کے نہیں آتے، کیوں نہیں آتے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی جب حضرت بلال کی آنکھ کھلی، ہزاروں قطار روئے، اتنا روئے کہ اللہ کے نبی میرے خواب میں آ گئے اور مجھے کہہ رہے کہ میرے روزے پہ چل کے آ. وہاں سے سواری لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے، اور مدینہ میں روزے پر آ کر سلام پڑھا. جب سلام پڑھا تو آنکھوں سے زاروں قطار کہ میں گنہگار، حالانکہ گنہگار نہیں تھے. بلال وہ تھے کہ چلتے زمین پر تھی، آواز عرش پر آتی.
بلال وہ تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ صحابی کی جس نے دین کے لیے تکالیف برداشت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ ہمارا آقا ہے، ہم اس کے غلام ہیں۔ حضرت بلال کے بارے میں فرمایا تو حضرت بلال روزے کے سامنے کھڑے تو روئی جا رہے، اتنا روئے کہ زاروں قطار روئے۔ پھر دیکھیں وہ مدینہ میں جب آئے، اذان دی، سارے لوگ بے ہوش ہو گئے، کیونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کی وہ یاد دوبارہ تازہ ہو گئی۔ حضرت بلال نے محبت کر کے دکھائی، کوڑوں کے سامنے، ڈنڈوں کے سامنے، قید و پابند کے سامنے، اور یہاں تک کہ آپ کو بھوک اور پیاس بھی کاٹنی پڑی، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ کہا مجھے مار دو، مجھے قتل کر دو، مگر میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہوا، میں اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اور آج اگر مجھ پہ تکلیف آ جائے، مجھے اگر کوئی 2 کوڑے مارے یا کوئی ایس ایچ او کہہ دے کہ آپ 2 ڈنڈے مار دو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑتے ہوں، تو کہتے چھوڑ دیں۔ ہمیں اپنی جان پیاری نا، ہمیں اپنی جان پیاری ہے، ہم کہیں کہ ہمیں ہماری جان پیاری ہے، ہمارے بچے بچنے چاہیے، ہماری اولادیں بچنی چاہیے، ہماری بیوی بچنے چاہیے، کوئی بات نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ پھر وفا کر لیں گے۔ نہیں، وفا اس چیز کا نام ہے۔ اب دیکھیں صحابہ کرام تھے، پکے مومن تھے، انہوں نے ہر محفل میں یہ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑ سکتے، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کر دیں، اپنے نام پر۔ ایک صحابی رسول تھے، ان کو ایک جگہ پر لٹکایا ہوا، پھانسی کی تیاری ہو رہی ہے۔ ایک نے آ کر کہہ دیا کہ اگر آپ کی جگہ آپ کے نبی کو یہاں پر لایا جائے تو کیا آپ اس چیز کو پسند کرو گے؟ رب ذوالجلال کی قسم، اس صحابی نے کہا کہ میرے نبی کو یہاں پر لانا دور کی بات ہے، میں اس چیز کو بھی پسند نہیں کرتا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسم میں کوئی سوئی چبا دے۔ اللہ کی قسم اپنی جان دے دوں گا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دوں گا، مگر اپنے نبی کو یہاں پر دیکھنا پسند نہیں کروں گا، قتل نہیں کروں گا۔ حتیٰ کہ اس صحابی کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، کاٹ دیا گیا، کینچیوں سے، آرے سے کاٹ دیا گیا، مگر زبان سے یہ ہوا کہ کاٹنا ہے مجھے کاٹو، کاٹنا ہے مجھے کاٹ دو، قتل کرنا ہے مجھے کر دو، مگر میرے نبی کے بارے میں کچھ نہیں کہنا، نبی کے بارے میں کچھ نہیں کہنا۔ اور آپ دیکھو معاشرے میں سب سے کمزور عورت ہوتی ہے نا، عورت، ایک عورت ہے جس کا نام زنیرہ ہے اور ایک کا نام سمیہ ہے۔ اب یہ وہ عورت کے ابو جہل کے سامنے ڈٹ گئی۔ ابو جہل نے کہا کہ اس نبی کو چھوڑ دے، کہنے لگے اس نبی کو نہیں چھوڑ سکتی، کہنے لگے اس کی سزا یہ ہے کہ اس کے ایک پاؤں میں بھی رسی باندھ دو، دوسرے پاؤں میں بھی رسی باندھ دو، ایک اونٹ اس طرف کھڑا کرو، ایک اونٹ اس طرف کھڑا کرو، اور ایک ہی پونچھل کے ساتھ بھی اس کی رسی کو باندھ دو اور دوسرے پاؤں کی اس اونٹ کے ساتھ باندھ دو، اور اسے پوچھو کہ نبی کو چھوڑ دی ہے یا نہیں چھوڑ دی۔ اس نے کہا میں نہیں چھوڑ دی۔ اس نے کہا 1 منٹ کے بعد اب تیرا انجام کیا ہوگا؟ یہ عرب کے طاقتور اونٹ ہے، یہ عرب کے وہ اونٹ ہے کہ جن میں طاقت ہے، جو پہاڑوں کے ساتھ ٹکر لیتے ہیں۔ اب ان کو ہم مخالف میں بگائیں گے تو بیچ میں سے کٹ جائے گی، بیچ میں سے تیری ٹانگیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، تیرے جسم ابھی کچھ نہیں رہے گا۔ اس نے کہا رب جلال کی قسم، یہ تو ایک بار کٹنا ہوگا، میں عورت ذات ہو کر یہ کہتی ہوں کہ میں 100 بار کٹوں مگر میرے نبی کو نہیں چھوڑ سکتی، اپنے نبی کو نہیں چھوڑ سکتی۔ اب دیکھو اس عورت نے قربانی دے دی، اور اس بدبخت ابو جہل نے اس عورت کے ساتھ یوں ہی کیا کہ اس اونٹوں کو مخالف سے نے بگایا، جب بگایا اور بیچ میں سے اس کی ٹانگیں الگ الگ ہو گئی، مگر جب وہ الگ ہوگی اللہ کی قسم اس کے جسم اس کے لوزرے لوزرے سے آواز آ رہی تھی محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، کہ میں اپنے نبی کو نہیں چھوڑ سکتی۔ بس آپ سے یہ درد مندانہ گزارش تھی، ناراض نہ ہونا، قطن کسی کا میری بات کو اپنے دل پہ نہ لینا۔ میں صرف ایک اصلاح کے طور پر آپ سے بات کی کہ میرے دوست میرے بھائی اس گڑھے میں نہ جائیں۔ اب دیکھیں میں ایک اچھے راستے پہ جا رہا ہوں اور آپ برے راستے پہ جائیں، تو یہ تو بری بات ہے کہ میں آپ کو نہ سمجھاؤں۔ میں صرف آپ کو سمجھانے کی غرض سے یہ کہہ رہا تھا کہ میرے دوستو اس گناہ سے بچیں، قطن اس گناہ سے بچیں۔ اگر کوئی اس میں ملوث تھا توبہ کرے، توبہ کریں اللہ سے کہ اللہ جی آئندہ جو ہم سے ہو گیا، انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے سے ہم سے غلطی کوتاہیاں ہوں گی ہیں، اللہ جی ہم معافی چاہتے ہیں، اللہ کے بعد ہم ایسا گناہ نہیں کریں گے۔ اللہ اتنے غفور رحیم ذات ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ تم اتنے گناہ کرو کہ زمین آسمان مشرق مغرب شمال جنوب کو ایک ایک ذرے کو اپنے گناہوں سے بھر دو۔ اللہ کہتے ہیں کہ ایک بار سچے دل سے کہہ دو کہ اللہ جی ہمیں معاف کر دیں۔ اللہ کے کہتے ہیں کہ آپ کے اللہ جی کی آواز نکلنے کی دیر ہوگی۔ اللہ کہتے ہیں مجھے اپنی غفاریت کی قسم، مجھے کریم ہونے کی قسم، میں آپ کی نیک گناہ مٹا کر اس پر نیکیاں لکھ دوں گا، تمام کے تمام گناہوں کو مٹا کر میں اس پہ نیکیاں لکھ دوں گا۔ اگر فرشتے پوچھیں گے اللہ جی اس نے گناہ کیا تو میں یہ کہوں گا کہ یہ میرا ایک ادنا سا بندہ، اس نے توبہ کی تھی، اور میں اتنا غفار، اتنا کریم، اتنا غفور، اتنا منان، اتنا ودود ہوں، اتنا وہاب ہوں کہ کیا مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ میں اپنے بندے کے گناہ کو مٹا کر اس پہ نیکی لکھ دوں؟ یہ میری مرضی ہے، لہٰذا میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں۔ اور یاد رکھنا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔
ایک ماں سے نہیں، ایک ماں ہے وہ کتنا محبت کرتی ہے، اللہ کہتے ہیں کہ میں ایک ماں نہیں، دو ماں نہیں، بلکہ 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندے سے پیار کرتا ہوں، 70 ماؤں سے بڑھ کر۔ آخری مثال آپ کے سامنے رکھوں، اس کے بعد دعا کرواتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قبر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں وہ جو قارون تھا اس کو دولت کی حوث لگی ہوئی تھی، دولت کی حوث لگی ہوئی تھی۔ ایک موقع پر موسیٰ علیہ السلام پر زنا کا الزام لگانا چاہتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ جی یہ بندہ اس طرح کبھی کوئی بہانہ بناتا ہے، کبھی کوئی بہانہ بناتا ہے، آج اس کو زمین کے اندر نکل دو۔ اب اللہ نے کہا جیسے موسیٰ آپ کہو گے ویسے ہی ہوگا، جیسے آپ کہو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اس کو نکل جا۔ جب اس کو پاؤں تک، ٹخنوں تک، رانوں تک، یہاں تک زمین کھینچ دی گئی، وہ بار بار کہتا رہا رب موسیٰ نہیں، بار بار کہتا رہا کہ موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون میں آپ پر ایمان لیتا ہوں، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ کئی بار وہ کہہ چکا، مگر موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، یہاں تک، حتیٰ کہ اس کا مال بھی اس کے ساتھ دفن کر دیا گیا اور وہ زمین میں اس کو گاڑ دیا گیا۔ اللہ نے جب یہ سارا معاملہ مکمل ہو گیا، طے ہو گیا اور زمین آپس میں جڑ گئی، اللہ نے کہا اے موسیٰ اس نے تجھے کتنی بار کہا کہ میں تجھ پر اور تیرے بھائی پر ایمان لاتا ہوں، تو نے ایک بار بھی رحم نہیں کیا۔ اللہ کی قسم، اللہ کہتے ہیں کہ اگر یہ مجھے ایک بار کہہ دیتا میں اس کو معاف کر دیتا۔ اگر یہ مجھے ایک بار کہتا نا کہ اللہ میں آپ پر ایمان لایا، تو میں اللہ کہتے ہیں کہ میں اسی وقت زمین کو حکم دیتا کہ اس کو نکالو، اس کو عزت دو، ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ کتنی محبت کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اپنی زندگی کو ضائع مت کریں، قطن ضائع مت کریں۔ ہماری زندگی 2 3 4 دن، 5 دن، 70 سال، 80 سال، آخرکار ہم نے مرنا ہے۔ ایک بندہ ہوتا ہے نا کہ اگر یار چلو ہم گناہ کر لیں، جانا تو ہم نے قبرستان ہے نہیں، مرنا تو ہم نے ہے نہیں، پھر جو اچھا میں آپ کو آج دعوے سے کہتا ہوں کہ جس بندے نے نہیں نہ مرنا وہ جو مرضی گناہ کرے، جاؤ کوئی مفتی کا فتویٰ لے لو، اگر میرے خلاف کوئی فتویٰ آتا ہے تو مجھے بتاؤ، شراب پیو، زنا کرو، چرس پیو، سگریٹ پیو، جو آپ کے دل میں جو من آپ کو گناہ آتا ہے اور جو آپ کا شوق ہے وہ گناہ کرو۔ اگر کسی آدمی نے مجھے پرمن یہ لکھ کے دے دے کہ میں نے مرنا نہیں ہے، کوئی آپ میں سے ایسے کوئی دنیا میں کوئی ہے ایسا آدمی؟ جب نہیں ہے پھر توبہ کریں۔ والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد الہ العالمین۔ میرے بھائی، میرے دوست یہاں پہ بیٹھے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ الہ العالمین ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، الہ العالمین گناہوں کی وجہ سے اللہ گندے پراگندے ہیں، الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین اپنے مقبول بندوں میں سے اللہ ہمیں مقبول بنا۔ الہ العالمین یہاں پر جتنے بھی میرے بھائی، میرے دوست، میرے پیارے بیٹھے ہیں، الہ العالمین ان کے گھروں میں خوشیاں عطا فرما، ان کے گھروں میں برکت عطا فرما۔ الہ العالمین جو بھی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، جو بیمار ہیں الہ العالمین شفا عطا فرما، صحت کامل عطا فرما۔ خصوصاً بالخصوص بھائی یاسین کے والد صاحب مبارک شاہ صاحب کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و شفا عطا فرمائیں، دوبارہ اللہ رب العزت ان کو تندرستی عطا فرمائیں، اپنے ٹانگوں پر صحیح ثابت قدمی کے ساتھ دین کا کام کرنے کی، چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اور بھی میرے بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں، الہ العالمین ان کے گھروں میں جو بیماریاں ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، سب کی بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں دور فرما۔ الہ العالمین یہ بھائی نے مکان بنایا ہے، یہاں پر بیٹھے ہیں، ان کی محبت ہے کہ یہاں پر دین کی بات کے لیے انہیں بنایا۔ الہ العالمین اس گھر میں برکت عطا فرما، اس گھر میں رحمت عطا فرما، ان کو آپس میں پیار، اتفاق، محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین اگر ہماری وجہ سے کسی کا دل ٹوٹا ہے، الہ العالمین ان کو بھی اور مجھے بھی معاف فرما، الہ العالمین اگر زبان سے کوئی کڑوی بات نکلی ہے اللہ، الہ العالمین سب کے دل جوڑ دے، سب کے دلوں میں محبت عطا فرما، سب کے دلوں سے نفرتیں نکال دے، سب کے دلوں سے گناہوں والے خیالات نکال دے، سب کے جسموں سے وہ گناہ والے مادیت نکال دے۔ الہ العالمین ان کے دلوں میں نور عطا فرما، ان کے دلوں میں محبت عطا فرما، اپنے پیارے نبی کی پیاری باتیں یا اللہ ان کے دلوں میں نصب فرما، اور الہ العالمین کو دین کا کام دن دوگنی رات چگنی محنت، مشقت، محبت کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔